الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آفس میں رومال ہوگا، آفس میں رومال پڑا ہوا چھوٹا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کرام میں سب سے چھوٹے تھے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب بدر میں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت آپ ایک چھوٹے بچے کو بڑے صحابہ کرام میں بٹھاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ جو اعتراض کیا تھا کہ ابن عباس کو آپ بدر کے صحابہ کرام میں بٹھاتے ہیں، تو یہ ان کا اعتراض کرنا کسی حسد کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ رشک کی بنیاد پر تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابن عباس کے لیے علم اور حکمت کی دعا کی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورۃ النصر ہے یہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ کی نصرت جو ہے وہ مسلمانوں کو ملنے والی ہے۔ اور پھر آپ نے ابن عباس سے پوچھا، فرمایا کہ اس سورت کی یہ جو شروع کی آیت ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو جناب ابن عباس فرماتے ہیں اس سورت کی جو وحی ہے اس سے سرکار کے ظاہری پردہ فرما جانے کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہری پردہ فرمایا کہ یہ جو سورت ہے اس سورت کا اترنا سرکار کے ظاہری پردہ فرما جانے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ صحابہ کرام اس کو نہیں سمجھے، اور صحابہ کرام نے کہا اس سے مراد جو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہے۔ تو فرمایا کہ جو ابن عباس کا نظریہ ہے یہی میرا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس لیے میں ابن عباس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسے علم اور اللہ نے اسے حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو چھوٹی عمر کے ابن عباس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جو ہے وہ کبار صحابہ کرام میں بٹھایا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 3 سال پہلے جو ہے آپ پیدا ہوئے، اور جب سرکار کا ظاہری وصال ہوا اس وقت ابن عباس کی عمر جو ہے وہ 13 سال تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے حکمت اور فقہ کی دعا فرمائی، اور آپ نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا، اور آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے اور 71 سال کی عمر آپ نے پائی، اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کے متعلق میرے مدنی آقا نے دعا فرمائی تھی، اور اللہ نے انہیں علم اور اللہ نے انہیں حکمت سے خوب نوازا تھا۔ اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو فرماتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی قبر سے
مشک سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کی قبر سے جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ جنازے کے بعد ایک پرندہ آیا اور جناب ابن عباس کے کفن میں داخل ہوا اور واپس نہیں آیا. ایک پرندہ آیا اور ابن عباس کے کفن میں داخل ہوا اور واپس نہیں آیا. یہاں تک کہ غیب سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف تو واپس آ جا، تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار کے وسلم کی بارگاہ میں حضور نے قضائے حاجت فرمائی تو ابن عباس سرکار کے لیے وضو کا پانی لائے اور واپسی پر حضور نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ پانی پڑا ہوا تھا قضائے حاجت کے لیے، سرکار نے جو ہے وہ قضائے حاجت فرمائی تو پھر سرکار نے پانی استعمال فرمایا. تو فرمایا کہ یہ پانی کا برتن، یہ پانی کا لوٹا یہاں کس نے رکھا ہے؟ تو کہا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے. تو حضور نے دعا فرمائی، فرمایا کہ اے اللہ تو اسے دین کا فقیہ بنا دے، تو اسے دین کا فقیہ بنا دے. تو اس لیے جو ہے امت محمدیہ کے سب سے بڑے عالم حضور کے چچا زاد بھائی جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. اور ابن عباس خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا اور جس کی ٹھنڈک آپ نے اپنی پشت میں محسوس کی اور فرمایا کہ یا اللہ علم اور حکمت سے اس کا سینہ بھر دے. ابن عباس کا علم اور حکمت سے سینہ بھر دے. فرماتے اس دعا کے بعد انہیں لوگوں کے کسی مسئلے میں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی. جب تک حیات رہے اس امت کے سب سے بڑے عالم رہے. تو اللہ رب العزت جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صدقے سے پروردگار ہماری بخشش فرمائے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کو نماز تہجد میں سب سے زیادہ یہ جملہ پڑھتے ہوئے سنا، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے ہمارے رب تجھے پاکی ہے اور حمد تیرے لیے ہے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما. تو جناب اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تہجد کی نماز میں رکوع ہو یا سجدہ ہو سرکار مدینہ یہ جملے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے پروردگار تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے پاکی ہے اور پروردگار تو میری بخشش فرما. تو اما عائشہ فرماتی میں نے سرکار سے پوچھا حضور آپ یہ کلمات کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے مجھے امت کے حوالے سے ایک نشانی عطا فرمائی ہے اور اس نشانی کے مل جانے کے بعد میں سب سے زیادہ یہ جملے پڑھتا ہوں. تو وہ نشانی کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اللہ کی مدد اللہ کی نصرت آ گئی جب آپ نے دیکھا جوق در جوق لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سورت جو ہے فتح مکہ کو نازل ہوئی اور فتح مکہ میں سب سے زیادہ 2000 سے زائد جو ہے لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اس نشانی کی برکت سے میں اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں. اور اسی کے اندر جو ہے وہ استغفار کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے. جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، بھلا اس کے برابر بھی کوئی عمل کر سکتا ہے؟ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا ہاں، اگر تم میں سے کوئی بندہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ایک دفعہ کہے گا اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. احد پہاڑ کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کی جو لمبائی ہے بعضوں نے 15 کلومیٹر اور بعضوں نے جو ہے 9 کلومیٹر بتائی کہ اتنا بڑا وسیع پہاڑ ہے.
یہ اس کی لمبائی ہو، چوڑائی اس سے ماورا ہے. واللہ عالم و رسول عالم، اللہ اس کا رسول ہی جانے. فرمایا کہ جو بندہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو جو بندہ یہ جملہ ایک دفعہ کہے گا اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ روزانہ 1000 نیکیاں کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بھلا کون بندہ جو ہے دن میں 1000 نیکیاں کرے؟ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یہ دیکھ کتنا آسان وظیفہ ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ کہے، اللہ اسے 1000 نیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ اس کے 1000 گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. ہاں جی، سبحان اللہ سے 100 مرتبہ کہنے والے کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے. 1000 نیکیاں بھی اور 1000 گناہ بھی جو ہے اللہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکار کی زندگی کے آخری ایام تھے تو اس وقت سرکار مدینہ پر وحی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ اترتی تھی. اس سے پہلے جو ہے سرکار پر کبھی کبھار تو 40 دن تک بھی وحی نہیں اترتی تھی، مگر حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب سرکار کے آخری دن تھے نا تو سرکار پر جو ہے وہ مسلسل وحی اترتی تھی. فرمایا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے اندر لوگ جوق در جوق داخل ہوئے تو پھر پروردگار نے اپنے حبیب پر مسلسل وحی کا نزول فرما کے سرکار مدینہ کو اللہ رب العزت نے اسلام کے جملہ احکامات اور اسلام کی جملہ تعلیمات اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ارشاد فرما دی تھی. اور پھر یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اس آیت کے بارے سے آتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے. بعضوں نے کہا ہے اس میں یہ کہا کہ اے نبی آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. تو فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ وحی کا جو سلسلہ تھا وہ تیزی کے ساتھ ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہ اس طرف اشارہ تھا اے نبی اب آپ کا وقت جو ہے بہت قریب ہے، اب آپ نے ہماری بارگاہ میں آنا ہے. اور پروردگار نے جو ہے وہ وحی کا سلسلہ تیز کر کے اسلام کے جملہ احکامات کو وحی کی شکل میں اس امت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.